أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت اور اس کی توفیق سے ہر روز پیش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 78، 79 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور سورۃ الانعام کے تعلق سے اس سے پہلے کے دروس میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے توحید کے فکر کو انسانوں کے اندر اجاگر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، تمام کے درمیان ایک مسلم شخصیت ہے ان کی۔ مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، یہود و نصارہ بھی ان کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے تو ان کی شخصیت وہ ہے کہ ان کی پیروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، اور مسلمانوں کو بھی اسوہ ابراہیمی کو اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے نچوڑ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس واقعے کو بھی تم یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انی اراکا، میں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلے ہوئے گمراہی میں پا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، بعض مفسرین اور مورخین کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور ان کا لقب جو تھا وہ طارح تھا، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ان کے والد کا نام جو تھا وہ طارح تھا اور ان کا لقب آزر تھا، اور وہ آزر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آزر کے ہی جو لقب ہے وہی مشہور ہو گیا۔ تو یہ دونوں باتیں کوئی خاص اختلافی نہیں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، طارح یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام، اور آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام۔ حالانکہ یہ باتیں جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ قرآن کریم کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح اور ان کے چچا کا نام آزر ہے، انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نبیوں کے جو باپ ہوتے ہیں وہ مشرک نہیں ہوتے ہیں، وہ مشرک نہیں تھے، اسی لیے ان کا نام اصل میں طارح تھا اور ان کے چچا کا نام آزر تھا۔ لیکن یہ بات قرآن کے خلاف بھی اور قیاس کے خلاف بھی، کیونکہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس میں صرف انہی نبیوں کا تذکرہ ہے جن کے باپ مسلمان تھے، باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے باپ نہ تو مسلمان تھے اور نہ ہی توحید پرست بلکہ مشرک تھے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے ان کے بھائی اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف، یہ تمام جو انبیاء ہیں ان کے
باپ بھی نبی تھے، مسلمان تھے، توحید پرست تھے، اس کو قرآن نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور ان کے والد داؤد علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، یہ بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اس روئے زمین پر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث کیا، اس وقت مبعوث کیا جب سماج و معاشرے کے اندر شرک، کفر، بت پرستی بالکل پھیل جاتی تھی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نبی مبعوث کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی انبیاء گزرے اس وقت آئے، ان کے علاوہ کہ جب ان کے قوم کے اندر شرک و بت پرستی بالکل عام ہو گئی تھی، اور اس میں صرف وہی نہیں، ان کے سماج و معاشرے کے لوگ نہیں بلکہ ان کے خاندان والے بھی ملوث ہو گئے تھے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبیوں کے جو والد ہوتے تھے سب کے سب جو ہے مسلمان ہوتے تھے، وہ مشرک نہیں ہوتے تھے، تو ان کے ماں کو، باپ کو یا دونوں کو غیر مشرک ثابت کرنا یہ ایک بیکار کی بات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ قرآن نے بالکل واضح طور پر یہاں پر کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا، تو گویا آزر یہ ابراہیم کے باپ کا نام ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور آیات کو دکھلا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پہلے تو کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہے، آپ اور آپ کی قوم کے لوگ گمراہی میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور امور اور نشانیوں کو دکھلا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب رات طاری ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، اس کے بعد کہا ہذا ربی، یہ ستارے میرے رب ہیں۔ فلما افلا، لیکن جب ستارہ بھی ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین، اگر میرے رب نے میری ہدایت اور رہنمائی نہیں کی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوموں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب چمکتا ہوا سورج صبح کو طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کے کہا کہ یہی میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کو جو تم نے اپنے رب کا شریک بنا کر کے رکھا ہے، ایسے شرک سے میں بالکل بری ہوں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام آیات کا جو خلاصہ ہے اس زمانے کے پس منظر سے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو ستارہ پرستی ہے، جس کو نجوم پرستی کہتے ہیں، ستاروں کو پوجنا، ستاروں کے اثرات کو اپنے زندگی کے اوپر داخل ہونے والا سمجھنا، یہ جو عقیدہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے عراق کے اندر شروع ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے لوگ ستاروں اور سیاروں کے نام متعین کر کے، ان کی شکل کو تصور کر کے اس طرح کے بت بناتے اور کہتے کہ یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ زحل ہے، یہ مریخ ہے، یہ عطارد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح سے بت بنا کر کے ان بتوں کو مندروں کے اندر رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ستارے اور سیارے ہیں، ان کی چال انسانی زندگی کے اوپر اثر رکھتی ہے اور انسانی زندگی کو اچھائی اور برائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ لوگ اپنی موت، اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی بیماری، اپنے اچھائی اور اپنے برائی، ان تمام میں ستاروں کا عمل دخل سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ستارے اگر ایسے چلیں گے تو ہمارا ٹھیک رہے گا، ستارے اگر ایسے چلیں گے تو ہمارا خراب ہو جائے گا۔
یہ سب چیزیں اور یہ سب عقیدوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے ان لوگوں نے ستاروں کے نام کے، چاند کے نام کے، سورج کے نام کے بتوں کو اپنے مندروں کے اندر رکھتے، ان کے سامنے بے شمار نظر و نیاز چڑھاتے تاکہ وہ خوش رہیں، اور پھر اس طرح سے بڑے بڑے جاگیر، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے پراپرٹیز، بڑے بڑے ایسٹس مندروں کے نام وقف کیے جاتے، بتوں کے نام وقف کیا جاتے، اور ان کو پھر تجارت و صنعت میں لگایا جاتا، اور پھر ایک بڑی تجارت ہوتی تھی، اور یہ سارے کام مندر کے جو بڑے بڑے پجاری ہوتے تھے ان کے ذریعے سے انجام پاتے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ اس وقت کے حالات تھے۔ انہی حالات کے تناظر میں ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جن کا نام آزر ہے، یہ انہی مندروں میں سے ایک بڑے مندر کے بڑے مہنت تھے، بڑے پجاری تھے۔ وہ صرف مندر کے مہنت ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بت گری بھی کرتے تھے، بت فروشی بھی کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو ان کا رسوخ تھا، ان کی عزت تھی، وہ بہت بڑھ کر کے تھی۔ ان کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرح کی خوشحالی تھی۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی زندگی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے اپنے حالات کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک کفتی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو فطرت سلیمہ، طبیعت قلب سلیم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو۔ تو ایسا دیکھتے تو کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ تو معبود نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو بت نہ تو ہلنے ڈلنے والے ہیں، نہ تو کسی کا کچھ بنانے والے ہیں، نہ کچھ بگاڑنے والے ہیں، تو ان بتوں کے سامنے لوگ جھکتے کیوں ہیں؟ طبیعت کے اندر اچھائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھوج میں لگے وہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھلانا شروع کر دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ ایک رات ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری قوم کدھر کو جا رہی ہے۔ اچانک ستارے پر نظر پڑی، ستارے کو دیکھا، چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ ان کو لگا کہ یہی ہمارا معبود ہے۔ دیکھ رہے ہیں، رات بھر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا، ستارہ ڈوب گیا، تو دل میں سوچا کہ جو خود ڈوب جاتا ہے، جو کبھی ہمارے سامنے نہیں رہ سکتا، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا کچھ بنا اور کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ ستارے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ رات میں چاند طلوع ہوا، چاند بھی ایک وقت میں طلوع ہو کر کے پھر ایک وقت میں غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ چاند بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے سورج کو بھی دیکھا، سورج کا بھی یہی معاملہ ہوا، کیونکہ چاند، سورج، ستارے یہ سب ایک نظام کے مطابق ایک مقررہ وقت میں، ایک مقررہ رفتار میں پورب سے طلوع ہوتے ہیں اور پشچم میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں کہ جو اس طرح سے ایک نظام کا پابند ہو اور اپنا عمل کرنے پہ بے بس ہو، وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ لہذا فوراً انہوں نے جھٹکا دماغ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غور و فکر میں لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اپنے رسول کو وحی لے کر کے ان کی طرف بھیجا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نہ تو میں سورج کو پوچھ سکتا ہوں، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، اور نہ ہی ان لوگوں جیسے بتوں کو پوچھ سکتا ہوں، بلکہ میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف یکسو ہو کر کے پھیر لیتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہو جاؤں گا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی بھی شے اس کے برابر نہیں، ہر چیز کو پالنے والا، ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ہر چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا رب العالمین نے جب یہ پہچان گئے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو باپ نے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو چپ کرا دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، قوم کو سمجھانا شروع کیا، تو قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ایک مختصر سا یہاں پر جھلکیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت کے رستے کو پانے والا ہو، ہدایت کے رستے کی کھوج میں ہو، تلاش میں ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کی طرف لاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت کو چاہنے والا ہو. ابراہیم علیہ السلام ہدایت کو چاہنے والے تھے، اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کر دی. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ صراط مستقیم کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.